گو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے ایک اہم پہلو کی طرف قوم کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جو ہی اس عالمی وبا نے انسانیت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی تو ہماری جماعت نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کی. دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اسی حوالے سے اپنے سیاسی رویوں کا اعلان کیا اور تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر خالصتاً ایک انسانی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خدمات بھی پیش کی اور پورے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو ہم نے یہ بتایا کہ جہاں جہاں پر آپ کو ہمارے رضاکاروں کی ضرورت ہے ہم تعاون کے لیے تیار رہیں گے اور ہر محاذ پر ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے. اسی طریقے سے تمام دینی مدارس جس میں تمام مکاتب فکر کے تنظیمات شامل ہیں، تمام مکاتب فکر نے اپنے مسلکی اختلافات سے اوپر جا کر پوری قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور اس حوالے سے ریاست نے جن احتیاطی تدابیر کے لیے ہدایات دیں اس پر تمام جماعتوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو رویے حکومتی حلقوں کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں اور ریاستی اداروں کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں وہ جس طرح ماضی میں دہشت گردی کے خلاف تمام مذہبی جماعتوں نے تعاون کیا ریاست کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کا کارڈ مذہب اور مذہبی طبقے کے خلاف استعمال کیا گیا. آج کرونا تمام مذہبی دنیا ریاست کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، لیکن حکمران اور حکومتی ادارے اس کارڈ کو بھی مذہبی دنیا کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تمام دباؤ مساجد پر ہے، نمازیں نہ پڑھی جائیں، جمعے کے اجتماعات نہ کیے جائیں، مسجدوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں، ائمہ کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، ان کی تذلیل ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں تبلیغی جماعت کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ہاتھ ساری زندگی پوری انسانیت کی خیرخواہی کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کے حضور. آج انہی ہاتھوں کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ان کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے، ان کو اور ان کی جماعتوں کے پھیلاؤ کو کرونا کے پھیلاؤ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. جبکہ تبلیغی مرکز سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں وہ من نوعاً وہی ہیں جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ریاست کی ہدایات ہے.
لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اور میں مجبور ہوں آج کہ میں اس حوالے سے ایک بار پھر ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکمرانوں کو، مذہب بیزار طبقے کو جھنجھوڑوں کہ آؤ اس تنگ نظری سے ہٹو، کھلے دل کے ساتھ اس کو پوری انسانیت کا مسئلہ سمجھو اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے مساویانہ رویے ہر ایک کے ساتھ رکھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اپنی روش کو تبدیل کرو۔ اس طرح معاملات نہیں چلا کرتے کہ آپ قوم کو ایک رکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ جب ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں، اکابر علماء کرام تمام مکاتب فکر کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، معاملات طے کرتی ہے، اس کے بعد پھر نئے احکامات سامنے آ جاتے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے اور شعوری طور پر کی جا رہی ہے کہ مذہبی حلقے سے کوئی ایک ایسی بات سامنے آ جائے کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ مذہبی طبقہ تو مزاحمت کر رہا ہے، وہ تو حکومت کی پالیسی سے ٹکرا رہا ہے، اور پھر ہم ان کے خلاف اس کو چارج شیٹ بنا کر ان کو بدنام کرنے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جواز پیدا کر سکے۔ یہ روش نہیں چلے گی، یہ غلط انداز ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے گھروں میں جیسے خود کو نظر بند کیے ہوئے، تاکہ جو ریاست کی پالیسی ہے ہم اس کے مؤید نظر آئیں، پہلے ہم خود اس پر عمل کریں، پھر قوم کو اور ملک کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ آئیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کا کور کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، بہت بڑی میٹنگ ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پر ہو رہی ہے، سیاسی پارٹیاں اکٹھی نہ ہوں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے میٹنگیں کریں، اور یہاں پر اس قسم کی جب میٹنگیں اور اجلاس منظر عام پر آئیں گے تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اسپیکر صاحب نے پارلیمانی لیڈرز کا ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس انہوں نے 25 مارچ کو بھی طلب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بلایا تھا، لیکن وہ اپنے 2-4 جملے کہہ کے چلے گئے، جس سے بدمزگی پیدا ہوئی اور جس سے کہ حزب اختلاف کی قیادت نے اس پر احتجاج کیا، اس پر اپنا رد عمل دیا۔ لیکن جو تجاویز حزب اختلاف نے دی تھی اب تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، اور 6 اپریل کو دوبارہ اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ میں نے اس حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کو فون کیا، ان سے رابطہ کیا، اور میں نے ان کو تجویز دی کہ جب تک ایک پارلیمانی مانیٹرنگ کمیٹی نہیں بنتی جو کورونا کے حوالے سے ریلیف کے کاموں کی نگرانی کرے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس طرح خرچ ہو رہا ہے، اس وقت تک ہم اس قسم کی کسی اسپیکر کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ میں ان کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتفاق کیا، اور پھر تمام حزب اختلاف کی پارٹیوں کی مشاورت سے انہوں نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر اپنا موقف بھی جاری کیا۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت نے جو ٹائیگر فورس بنانے کا عندیہ دیا ہے، اور اس کے لیے وہ اس کو رجسٹر بھی کرا رہے ہیں، ہم اس طرح کے سرکاری فورس کو مسترد کرتے ہیں۔ ریلیف کا کام ایک پارٹی اور اس کے سربراہ کی خواہش پر بنائی گئی فورس
کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ اس طرح نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے، بلدیاتی ادارے موجود ہیں، پولیو کے ورکرز موجود ہیں، NGOs کے لوگ موجود ہیں. ہر سطح پر اگر قومی سطح پر کام کرنا ہے، سیاسی پارٹیاں اپنے ورکرز میدان میں لائیں، وہ لوگ موجود ہیں. ہر سطح پر اس کو ایک قومی تحریک کی شکل ملنی چاہیے، اور یک طرفہ طور پر صرف یہ کہ حکمران کی خواہش پر اور ان کی بنائی ہوئی فورس کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف مہیا کیا جائے گا. ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ریلیف کے کاموں کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. اس میں کرپشن کے احتمالات بہت زیادہ ہوں گے، اس میں جانبدارانہ رویوں کے احتمالات بہت زیادہ ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں کہ اس کو اس قسم کے جانبدارانہ رویوں کے حوالے کیا جائے صورتحال کو. تو ہم واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں اپنا موقف واضح رکھنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات یہ قابل قبول نہیں ہوں گے. حکومت خود کہتی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ ہمیں جنوری سے اندازہ تھا کہ ایک وبا آ رہی ہے، اور پہلا کیس 25 فروری کو ہوا ہے. 1.5 سے 2 مہینے کے دوران انہوں نے کسی قسم کی حفظ ما تقدم کے طور پر اقدامات نہیں اٹھائے. 27,000 سے زیادہ زائرین ایران سے پاکستان واپس آئے. تفتان پر افراتفری کا عالم تھا، اور کسی قسم کے کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے جا سکے تاکہ ایسے لوگ کہ جن کے اندر وائرس موجود ہو یا اس کی تصدیق ہو گئی ہو، اس کو 14 یا 15 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے. بکھرے ہوئے حالات، یہاں سے لوگ بھاگ گئے، ملک میں پھیل گئے، اور یہاں جو ہمارے، میں تو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوں، یہاں جو قرنطینہ موجود ہے اس میں وہی لوگ ابھی تک یہاں پر ہمارے پاس ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہیں. اور اس طریقے سے یہی صورتحال پورے ملک میں پھیلی ہے، گلگت تک پھیلی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر مریضوں کے علاج کرتے کرتے خود شکار ہوئے اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن وہ لبکے ہیں اس محاذ پر اپنی خدمات دینے کے لیے. جب حکمران اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں ادراک تھا، اس کے بعد آج تک جب ان سے کچھ نہیں بن سکا تو پھر اس کا ملبہ وہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اس کا ملبہ وہ مدارس پہ ڈالتے ہیں، مساجد پہ ڈالتے ہیں، تبلیغی جماعت پہ ڈالتے ہیں. تبلیغی جماعت نے تو واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ ہماری جماعتیں رک جائیں، جہاں ہیں وہیں رک جائیں، جس مسجد میں ہے اسی کو قرنطینہ بنائیں. مدارس نے اپنے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں، مدرسوں کو بند کر دیا ہے. یہ سارا تعاون ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اس کے باوجود اگر ہم سندھ کے وزیر اعلیٰ کو سنتے ہیں تو بھی حقائق کی بالکل خلاف گفتگو کر رہے ہیں، جس سے جیسے ایک قسم کی ایک تعصب ٹپک رہی ہو. اگر ہم پنجاب گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، علماء پہ تشدد ہو رہا ہے، ائمہ پہ تشدد ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت والوں پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کے قافلوں کو جس طرح روک کر ان کی تذلیل اور توہین کی جاتی ہے. یہ سارے مناظر سامنے آ رہے ہیں اور یہ بالکل قابل احتجاج ہیں. تو اس سلسلے میں لوگ تعاون کر رہے ہیں. عوام کو، عوامی حلقوں کو اس حد تک تنگ نہ کریں کہ پھر یہ لاواہی پھٹ پڑے. آپ نے غریبوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے، دہاڑی دار لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے، مزدور پیشہ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے،
دکانیں بند کر دی ہیں آپ نے، اب وہ روزگار کہاں سے لیں گے؟ کب تک انتظار کریں گے جبکہ آپ کے پاس کوئی متبادل بھی نہیں ہے؟ کہاں سے متبادل آپ اس کو فراہم کر رہے ہیں؟ آپ نے ہسپتالوں کو بند کر دیا ہے، صرف ایمرجنسی کھولی ہوئی ہے۔ آخر اور بھی مریض ہوتے ہیں، وہ مریض کدھر جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جو لوگ راشن اکٹھا کر کے غریب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ جب یوٹیلیٹی اسٹور میں جاتے ہیں تو یوٹیلیٹی اسٹورز یوٹیلیٹی قیمتوں پر ان کو راشن مہیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ اگر ہماری جماعت کے اسمبلیوں کے ممبران یوٹیلیٹی اسٹور کی طرف گئے ہیں تو ان کو واپس کر دیا گیا ہے، یعنی صرف حکومتی پارٹی کے ممبران جو ہیں وہ مالک ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کے۔ یہ اسٹورز اور ان کی رعایتیں صرف ان کے لیے ہیں، دوسری جماعتیں یا حزب اختلاف کی جماعتیں یا ان کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ کیا اس بات کا حق نہیں رکھتے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ان کے لیے راشن کا انتظام کریں، جب ہم بازار میں جاتے ہیں دکانیں بند ہیں، کسی قسم کا راشن ہمیں مل نہیں رہا ہے، لوگ چندہ کر رہے ہیں، اپنے چندے اور اپنے پیسے سے بازار میں جاتے ہیں اور ان کو راشن نہیں مل رہا۔ کس طرح غریبوں کی مدد کی جائے؟ کس طرح روزمرہ کی بنیاد پر کما کر کھانے والے لوگوں کی مدد کی جا سکے؟ مریض گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتال آپ نے ان کے لیے بند کر دیے ہیں۔ یہ وہ مشکلات ہیں جس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کو اس حد تک مت پہنچاؤ کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ گھر میں بھی تو میں نے مرنا ہے تو پھر باہر آ کر میں مروں۔ لوگ تعاون کر رہے ہیں، مذہبی جماعتیں تعاون کر رہی ہیں، مساجد آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مدارس آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تبلیغی جماعتیں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، تمام مکاتب فکر آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ان کو بے قدری کی نگاہ سے مت دیکھو۔ حزب اختلاف آپ سے تعاون کر رہی ہے، آپ ان کی تجاویز پر عمل نہیں کر رہے۔ سیاست کے لیے اور بہت سے میدان ہیں، اور ہم بھرپور طور پر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جب سیاسی محاذ آئے گا، سیاسی میدان آئے گا تو ہم دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، خود نہیں جھکا کرتے۔ لیکن آج وہ وقت نہیں ہے، آج قومی یکجہتی کا وقت ہے، آج پورے انسانیت کو بچانے کی جد و جہد کا وقت ہے، اس کے لیے بھرپور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ میں ایک بار پھر حکمرانوں کو، ریاست اور ان کے اداروں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، اپنے اس خول سے باہر آئیں، وسیع نظری کا مظاہرہ کریں، انسانیت کی فکر کریں، اور مذہب کے حوالے سے اپنی تنگ نظری سے دستبردار ہو جائے، اعلیٰ روش کا مظاہرہ کریں، اور انشاءاللہ ہماری قومی یکجہتی ہی اس قسم کی قومی سطح کی بلاؤں اور وباؤں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔